في موضع آخر واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ہمارا بحیثیت مسلمان ہونے کے یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے کہ پورے نظام کو چلانے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے. اس میں ہمیں اور آپ کو کوئی شک اور شبہ الحمدللہ نہیں ہے. دوسرے یہ کہ اس نظام کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اسی کے اشارے پہ ہوتا ہے اور اسی کی مشیت اور ارادے سے ہوتا ہے. ہم نہیں یہ کہتے کفار مکہ سے یہ سوال ہوتا اور اسی طریقے سے مشرکین مکہ سے یہ سوال کیا جاتا، اور آج بھی بہت سے ہندوؤں سے جب یہ بات پوچھی اور کہی جاتی ہے کہ دنیا کو بنانے والا کون ہے، رزق دینے والا کون ہے، حقیقت میں کس کو آپ سمجھ سکتے ہیں، تو یہی کہتا ہے کہ اوپر والا ہے، کسی دوسرے کا وہ نام نہیں لیتا ہے. اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ ایک جگہ نہیں نہ معلوم کتنی جگہ پہ فرمایا ہے. ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. اللہ کہہ رہا ہے اگر آپ ان سے یہ سوال کریں، آپ ان سے یہ پوچھیں کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، کس نے بنایا ہے، اور سورج اور چاند کو کس نے کام میں لگایا ہوا ہے، اور زندے سے مردے کو نکالنا، مردے سے زندے کو نکالنا، انڈے سے مرغی کو لے کر کے آنا، اور مرغی سے مرا ہوا انڈا جس میں کوئی جان نہیں ہے اس کو وجود میں لانا، یہ کس کا کام ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. تو یہی جواب دیں گے کفار مکہ بھی، مشرکین مکہ بھی، کہ یہ کام صرف اور صرف اللہ کرتا ہے، دوسرا نہیں کرتا ہے. ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. اللہ کہہ رہا ہے آپ ان سے پوچھئے، آپ ان سے یہ سوال کیجئے من بیدہ ملکوت کل شیء، پوری زمین کی ایک ملکیت، قدرت، اس کے کنٹرول کرنے کا پاور روم کس کے پاس ہے؟ تو یہی جواب دیں گے من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ. وہی ہر ایک کو پناہ دیتا ہے، اپنی پناہ میں رکھتا ہے، کسی کو اس کے خلاف پناہ نہیں دی جا سکتی ہے، نہ اسے کوئی پناہ دینے والا ہے. وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر تم اتنا سمجھتے ہو تو یہی جواب دیں گے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ. یہ کام تو صرف اللہ کا ہے، دوسرا کوئی کرنے والا نہیں ہے. جب ہمارا یہ ایمان ہے اور اسی طریقے سے جو اللہ کو مکمل طور سے نہیں مانتے ہیں، کفر میں مبتلا ہیں، شرک میں مبتلا ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں اور وہ بھی یہی مانتے ہیں کہ سب کچھ یہ کرنے والا وہی ہے، جو لارڈ اور گاڈ ہے وہی ہے، جو اللہ اور خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو ہمیں بھی یہ یقین رکھنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے
کہ دنیا کے اندر جو بھی ہو رہا ہے وہ اچھا ہے کہ برا ہے، ہماری سمجھ سے نیک ہے کہ بد ہے، اچھا لگ رہا ہے یا برا لگ رہا ہے، ہمیں پسند ہے کہ نہیں پسند ہے، وہ سب اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ ڈیل کون کر رہا ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ کسی کو تخت پہ بٹھایا ہے، کسی کو تخت سے اتار رہا ہے، کسی کو عزت کی بلندی پہ لے کے گیا ہے، کسی کو وہاں سے ذلت کے گڑھے میں دھکیل رہا ہے، کسی کو صحت سے نواز رہا ہے، کسی کو بیمار دے رہا ہے، کسی کو عزت اور رفعت دے رہا ہے، کسی کو ذلت دے رہا ہے، کسی کو صحت دیا ہے، کسی کو طاقت دی ہے، کسی کو مالداری سے نوازا ہے، کسی کو غریب بنا دیا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے والا ایک وہی ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا دین ہے، یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ کوئی توہماتی قسم کا دین نہیں ہے، یہ کوئی فرضی والا نہیں ہے کہ جو قصے ہیں سیتا رامائن کے گڑھ لیے گئے ہیں اور اس کی بنیاد پہ کچھ چیزیں فالو کی جا رہی ہیں اور ایک معاشرہ یا ایک کلچر اس کی وجہ سے وجود میں آ گیا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دین اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر لا کر کے کامل کیا گیا، مکمل کیا گیا اور اعلان کر دیا گیا کہ صبح قیامت تک اب کوئی نیا دین آنے والا نہیں ہے، یہی آخر تک چلے گا۔ اور اس دین کے اندر، اس شریعت کے اندر، اس قانون کے اندر، اس نظام الہی کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے تمام کے تمام پرابلم کا سلوشن ہے، تمام کی تمام مشکلات کا حل ہے اور اللہ نے اسے رکھا ہوا ہے۔ اس میں بھی ہمیں اور آپ کو کوئی اختلاف نہیں، کوئی انکار نہیں، کوئی اعتراض نہیں، کوئی اشکال نہیں ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے لیے نامعلوم کتنے مسائل کا حل رکھا ہوا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اسے ڈھونڈیں، شرط یہ ہے کہ ہم اسے تلاش کریں، شرط یہ ہے کہ ہم اس جانب توجہ کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمارے اور آپ کے لحاظ سے کوئی چیز ہمیں بری لگتی ہو، کوئی چیز ہمیں خراب لگتی ہو، کوئی چیز ہمیں برداشت سے باہر لگ رہی ہے، تو پھر اس سلسلے میں ہمیں کرنا کیا ہے اور طریقہ کیا ہونا چاہیے، طریقہ کس انداز سے اختیار کیا جائے اور کیا طریقہ چنا جائے، کون سا طریقہ چوائس کیا جائے جس کی وجہ سے ہمارا وہ پرابلم حل ہو جائے، ہمارا وہ مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے، کون سا وہ طریقہ ہم اختیار کریں جس کی وجہ سے جو اصل مدعا ہے وہ مدعا برقرار رہے، ڈیوائیڈ نہ ہونے پائے، کوئی دوسرا ایک مسئلہ نہ کھڑا ہونے پائے۔ کیونکہ ایک محاذ پہ کبھی بھی دو محاذ اور تین محاذ پہ جنگ نہیں ہوتی ہے۔ جب بھی آپ لڑیے ایک محاذ پہ رہیے تو کامیابی آسانی سے ملتی ہے۔ تین لوگ اگر آپ کو گھیر لیں مارنے کے لیے تو آپ کتنا ہاتھ پیر چلائیں گے، گھر کر کے رہ جائیں گے۔ اور 1 by 1 کا مسئلہ ہوتا ہے تو آدمی بڑی آسانی سے کنٹرول کر لے جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس طرف توجہ ہونی چاہیے کہ کئی محاذوں پہ ہمارا پیر نہیں جانا چاہیے۔ ہمیشہ ایک چیز پہ جس پہ ہمیں فوکس کرنا ہے، جو ہمارا مین مسئلہ ہے، جو ہمارا مین مدعا ہے، اس کی طرف ہماری اور آپ کی توجہ رہنی چاہیے۔ اور یہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ظلم کسی بھی اعتبار سے ہو، چاہے کسی افراد کی طرف سے ہو، کسی شخص کی طرف سے ہو، کسی جماعت کی طرف سے ہو، کسی قوم کی طرف سے ہو اور کہیں حکمرانوں کی طرف سے ہو، تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ عام حالات میں ہمیں حکم یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی پریشانی، اس طرح کی کوئی مصیبت، اس طرح کی کوئی چیز ہم اور آپ دیکھیں تو اسے چھپانے کا حکم ہے، ہم اور آپ دیکھیں تو اسے دبانے کا حکم ہے، ہم اور آپ دیکھیں تو اسے بیان نہ کرنے کا حکم ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع کے لیے بہت ہی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ لیکن کہیں پر کسی کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، کہیں پر کسی کا حق مارا جا رہا ہے اور کہیں پر کسی کا حق چھینا جا رہا ہے اور کہیں پر کچھ لوگوں کو ایک نشانہ بنا کر کے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور خطرہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہونے والا ہے، خطرہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہونے والا ہے، اور خطرہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ ہونے والا ہے، تو نہ صرف یہ بلکہ اور لوگ مل کر کے اس کے خلاف اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ 7ویں پارے میں فرماتا ہے لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ اللہ کسی کوئی بھی برائی کا تذکرہ علل اعلان نہیں کرنا پسند کرتا ہے، ہاں جس پر ظلم ہو، جو مظلوم ہے وہ اپنی آواز بلند کر سکتا ہے، جو مظلوم ہے وہ صدائے احتجاج بلند کر سکتا ہے، جو مظلوم ہے وہ اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکتا ہے، جو مظلوم ہے وہ لوگوں کے سامنے اپنی بات رکھ سکتا ہے، جو مظلوم ہے وہ لوگوں سے اپنی بات کہہ سکتا ہے، جو مظلوم ہے وہ لوگوں کو اپنی
طرف متوجہ کر سکتا ہے. جو مظلوم ہے وہ لوگوں کو بتا سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے, نہیں بلکہ کہنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. اور صرف نہیں ہے کہ وہ کہے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی وہ ساتھ ملائے اور جمع کرے, اور جمع کرنے کے بعد ہر کوئی یہ کوشش کرے کہ ظلم کو روکا جائے. اس ظلم کا مداوع کیا ہے, اس ظلم کا علاج کیا ہے, اسے کیسے روکا جائے, اس پرابلم کا سلوشن کیا ہے, اسے کیسے حل کیا جائے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله بعقاب منه. جب لوگ ظالم کو ظلم کرتا ہوا دیکھیں پھر بھی اس کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں نہیں پکڑ رہے, بول سکتے ہیں نہیں بول رہے, لکھ سکتے ہیں نہیں لکھ رہے, کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ رہے, اسے سمجھا سکتے ہیں پھر بھی نہیں سمجھا رہے, اوشک ان یعمہم اللہ بعقاب من, خطرہ اس بات کا ہے کہ اللہ سب کو اپنے عذاب میں لپیٹ لے گا. وہ تو بیچارہ پریشان ہی ہے جو اس کا سپورٹ نہیں کر رہے ہیں, اس کو بھی اللہ پکڑے گا اور اس کو بھی اپنے گرفت میں لے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے مظلوم کا ساتھ نہیں دیا. اسی کا اعلان کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے, انصر اخاک ظالما او مظلوما, اپنے بھائی کی آپ کو مدد کرنی ہے خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. صحابہ کرام نے پوچھا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, جو مظلوم ہے اس کے بارے میں تو سمجھ میں آتا ہے, جو مظلوم ہے اس کے بارے میں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بیچارہ مظلوم ہے, اس کی مدد کی جائے. ظالم کی مدد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کا ہاتھ پکڑو اور اسے ظلم سے روکنے کی کوشش کرو. اس سے پوچھو کہ یہ ظلم کیوں کر رہے ہو, اس سے کہو کہ یہ ظلم کرنے کی وجہ کیا ہے. اس کے اندر دماغ میں جو خناس بھرا ہے اسے سمجھا کر کے نکالنے کی کوشش کرو, اور اسے بتاؤ کہ یہ غلطی کر رہے ہو, اور اسے سمجھاؤ کہ یہ چیز غلط ہے اور غلط کا انجام ہمیشہ غلط ہوا کرتا ہے, غلط کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوا کرتا ہے. اسے یہ بتانے کی, سمجھانے کی کوشش کرو, اور اس مسئلے میں ہر ایک دوسرے کے ساتھ ایک شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن جائے اور ایک دوسرے کے سپورٹ میں آ جائے. وہ حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. جب انسانیت کی بات ہو, دستور کی بات ہو, ملک بچانے کی بات ہو, ملت کی بات ہو, تو ہر ایک دوسرے سے ملا ہوا رہے. اور جب اس طرح کے مسئلے نہیں ہیں بلکہ حق و باطل کا مسئلہ ہے تو پھر نرم نہیں رہنا چاہیے. پھر اب آپ ایک شیشہ پلائی ہوئی دیوار بنے, پھر یہ کہیں کہ یہ چیز غلط ہے, پھر یہ کہیں کہ ہم اسے مانتے نہیں ہیں, پھر یہ کہیں کہ ہم اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں, پھر یہ کہیں کہ ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں. پھر جو قانونی طور سے حق دیا گیا ہے اس کو استعمال کیا جائے. جو لوگ آگے قانون تک پہنچ کر کے بات پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچائیں, جو کسی اور لحاظ سے پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچائیں. کوئی چپ نہ رہے, کوئی خاموش نہ رہے. لیکن اس میں یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہم جب نکلیں کسی بات کو رکھنے اور کہنے کے لیے اور بتانے کے لیے, تو یہ نہ ہو کہ وہ وائلنس میں تبدیل ہو جائے, یہ نہ ہو کہ وہ تشدد میں تبدیل ہو جائے, یہ نہ ہو کہ ہم حکومت کے خلاف کوئی بات کہنے نکلے ہیں اور پتہ چلا کہ ہم پولیس والوں سے مٹ بھیڑ میں آ گئے ہیں. تو ایک محاذ پہ جنگ تھی, اب دوسرے محاذ پہ چلی گئی, دوسرے پہ جنگ تھی, تیسرے پہ چلی گئی. جو اصل مدعا ہے وہ ہمارا ادھر سے ادھر ہونے لگتا ہے. اس بات کو اپنے آپ کو ہمیشہ سنبھالنا چاہیے. جیسے ہمیں یہ حکم ہے کہ ہمارے اوپر ظلم نہ ہونے پائے, اور اگر کوئی کرے تو اسے روکا جائے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, نہ اس پر ظلم کر سکتا ہے, نہ اسے بیار و مددگار وہ چھوڑ سکتا ہے کہ جو چاہے اسے کچا کباب بنا لے, جو چاہے اسے سیخ کباب بنا ڈالے. ایسی کسی کو گنجائش نہیں دی جا سکتی ہے, اس لیے اس چیز کا خیال کرے. لیکن اسے روکنے میں خود ظلم نہیں کر سکتا ہے, اسے روکنے میں جو قصوروار نہیں ہے اس کو سزا نہیں دے سکتا ہے, اسے روکنے میں ایسے شخص پہ وائلنس نہیں کر سکتا ہے جو بیچارہ خود اس کے اوپر کوئی وائلنس نہیں کر رہا ہے. اس چیز کا ہمیشہ لحاظ اور خیال ضروری ہوا کرتا ہے, خاص طور سے کسی تحریک کو چلانے کے لیے, کسی موومنٹ کو چلانے کے لیے, کسی احتجاج کو آگے بڑھانے کے لیے اس چیز کی طرف بہت زیادہ دھیان اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. ہوتا کیا ہے کہ جب کچھ لوگ نکلتے ہیں اس کام کے لیے تو اس میں وہ شدت پسند عناصر جو کہ اس کام کو خراب کرنا چاہتے ہیں وہ اندر اس میں شامل ہو جایا کرتے ہیں, اور وہ طرح طرح کی خرافاتیں کیا کرتے ہیں اور طرح طرح کی حرکتیں کیا کرتے ہیں, اور پھر وہ ہندو مسلم بنانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر نتیجہ یہ نکلتا
ہے کہ کہیں پولیس پہ کوئی پتھراؤ اندر سے کرتا ہے، جو اپنا آدمی نہیں ہوتا غیر کا اس میں چھپ جایا کرتا آ کر کے، پھر وہ اس کو وائلنس میں تبدیل کرتا ہے، پھر کچھ لوگوں پہ مقدمہ کرتا ہوتا ہے، پھر اس تحریک کو دوسرے رخ پہ ڈالتا ہے، پھر وہ تحریک دھیرے دھیرے دب کر کے اور پھنس کر کے رہ جایا کرتی ہے۔ اس چیز کو ہمیشہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی اس طرح کا قدم اٹھایا جائے بہت ہی چوکنا رہا جائے، پوری حکمت عملی کے ساتھ اور پورے بیدار مغزیت کے ساتھ، اور یہی نہیں کہ اس میں صرف آپ رہیں بلکہ جو بھی مظلوم ہے سب کو آپ ساتھ لیں، جو بھی اس طرح کا ظلم کا شکار ہے اس کو آپ سمجھائیں، اور جو بھی قانون کی بالادستی چاہتا ہے، جو بھی یہ چاہتا ہے کہ ہندوستان ایک سیکولر ملک رہے، جو بھی یہ چاہتا ہے کہ یہاں پر اس طرح کا کوئی وائلیشن نہ ہونے پائے، جو بھی یہ چاہتا ہے کہ آرٹیکل 14 اور 15 کا وائلیشن نہ ہونے پائے، جو بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ دستور میں جو مساویانہ اور برابر کے حقوق سب کو دیے گئے ہیں اس میں کوئی فرق نہ کیا جائے اور یہ دستور ختم نہ کیا جائے، اور یہ کانسٹیٹیوشن میں جو ہمیں حق ملا ہے اسے کسی طرح سے جانے نہ دیا جائے، اس کو سمجھا کر کے ایک پلیٹ فارم میں لا کر کے پھر اپنی بات رکھی جائے، اور ہمیشہ یہ کوشش ہو کہ ہماری طرف سے کسی پر کوئی ظلم اور زیادتی نہ ہونے پائے۔ اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو ہماری وہ تحریک کبھی بھی آگے بڑھنے والی نہیں ہے۔ ہم نقصان اٹھا لیں تھوڑا سا وہ گوارا ہے، ہم تھوڑا سا برداشت کر لیں وہ گوارا ہے، ہم جیلوں کی سلاخوں میں کچھ دیر رہ لیں وہ گوارا ہے، ہمیں یہ کہا جائے کہ آپ غلط کر رہے ہیں اسے تھوڑا سا سن لیں گوارا ہے، لیکن جو اصل مدعا ہے وہ ڈیوائڈ نہیں ہونا چاہیے، اور کسی دوسرے پر جو کہ اس میں انوالو نہیں ہے ہمیں ظلم کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ دعا سکھلائی ہے کہ جب گھر سے نکلیں تو دعا پڑھیں، بسم اللہ واعتصمت باللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ آقا فرماتے ہیں جب کوئی پڑھ لیتا ہے فرشتہ کہتا ہے اب تمہاری حفاظت کی جائے گی، اب تمہاری کفایت کی جائے گی، پھر آگے دعاؤں میں اور حصہ ہے، اور حصے کا ایک جز کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ اے اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں کوئی جہالت کا کام کسی کے اوپر کروں، اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی جہالت میرے خلاف کرے، اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی ظلم میرے خلاف کرے، اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی کے خلاف ظلم کروں۔ اس لیے کوئی بھی اس طرح کا قدم اٹھائے تو اس میں ٹکراؤ کی صورتحال نہیں پیدا ہونی چاہیے، اور ہمیشہ اپنے کو بچا کر کے رکھنا چاہیے۔ اور تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیشہ اس میں ایسے لوگوں کو ملا کر کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے جو قانون اور دستور کی بالادستی چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک رہے، جو یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ اگر ہمارے حقوق پہ کوئی ڈاکہ ڈالے تو دستور رہے، آئین رہے، قانون رہے، سیکولر پناہ برقرار رہے، اس کے ذریعہ سے ہر ایک اپنا حق لے سکے، اس کے ذریعہ سے ہر ایک اپنے حق کو بتا سکے، اس کے ذریعہ سے ہر ایک اپنا حق سمجھا سکے۔ یہ اسی صورت میں ہوگا جب کہ یہ ملک دستوری رہے گا، یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب یہ ملک جمہوری رہے گا، یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب یہ ملک سیکولر رہے گا۔ اس کے علاوہ کسی صورت میں نہیں ہو سکتا ہے۔ جب اسے کمیونلائز کیا جائے گا، ہماری طرف سے کیا جائے یا ان کی طرف سے کیا جائے، کسی ایک کمیونٹی کی طرف سے کیا جائے، کسی ایک جماعت کی طرف سے کیا جائے، تو پھر ملک کی حیثیت ختم ہو جائے گی، پھر وہ تانا شاہی چلے گی، ایک ایک علاقے میں وہ تباہی آئے گی کہ کوئی سوچ نہیں سکتا ہے۔ ہمارے اور آپ نے شاید اس طرف توجہ نہیں کی ہے کہ ملک صرف اسی لیے برباد ہوئی ہے، اسی لیے تباہ ہوئے کہ وہاں ہر ایک اپنی تانا شاہی چلانا چاہ رہا تھا، ہر ایک جو چور تھا وہ چوکیدار بنا، جو چوکیدار تھا وہ چور بنا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پہ وہ تباہیاں آئی کہ پورا ملک تیتر بتر ہو گیا، پورا ملک کئی کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ ہمیں یہ ملک تقسیم نہیں کرنا ہے، ہمیں اس ملک کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا ہے، ہمیں اس ملک کو آسام، بنگال، میگھالیہ، تریپورا، اتر پردیش اور صوبہ ادھر کا ادھر نہیں کرنا ہے۔ جو ملک ہمارا ہے، ہمارے آبا و اجداد نے قربانیاں دی ہیں، اور قربانیاں دے کر کے پھر اس ملک کو حاصل کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دوسری جگہ احتجاج ہو رہا تھا، سب سے پہلے جامعہ ملیہ کے اسٹوڈنٹ نے احتجاج کیا ہے اور انہوں نے اس کو وائلنس کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے وائلنس نہیں کیا ہے، غیروں نے اس کو وائلنس بنانے کی کوشش کی ہے اور تحریک کو غلط رخ پہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے وائلنس نہیں کیا ہے۔ اور ان کو اکسانے والے میں سمجھتا ہوں کہ شیخ الہند مفتی محمود الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ ہیں، جنہوں نے ہندوستان کی آزادی میں اپنے جسم کو
کو پگھلا کر کے رکھ دیا تھا، انگریز جن کی پیٹھ کو لوہے کی سلاخوں کو گرم کر کے داغتا تھا اور یہاں کے چمڑے جل جل کر کے ختم ہو گئے تھے، 4 سال جنہوں نے مالٹا کی جیل میں گزاری تھی، وہ کالی کوٹری میں حسین احمد مدنی علیہ رحمہ کے ساتھ ایک برفیلی اس پوزیشن میں، وہ بھی ان کے لیے گرم پانی بھی صبح کے لیے نہیں رہتا تھا۔ ان کے شاگرد رشید حسین احمد مدنی رات بھر لوٹے کو اپنے جسم سے لگا کر کے رکھتے تھے، صبح وضو کرنے کے لیے اپنے استاد کو دیتے تھے۔ یہ بوڑھا شیر 4 سال وہاں مالٹا کی جیل میں رہا، پھر نکل کر کے آیا ہے۔ جامعہ ملیہ کی بنیاد اس شخص نے رکھی ہے، آج اس کی روح نے جامعہ ملیہ کے نوجوانوں کو بھڑکایا اور اٹھایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اس ملک کو ہم نے بنایا ہے، یہ بتایا ہے کہ اس ملک کے لیے قربانی ہم نے دی ہے، یہ بتایا ہے کہ اس ملک کو ہم نے خون سے سینچا ہے، خون پھر خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، یہ جمنے لگا ہے۔ اب اس کے لیے آواز کہیں سے بھی اٹھ رہی تھی، سب سے پہلے ہم نے نہیں اٹھائی، آسام نے اٹھائی ہے، تریپورا نے اٹھائی ہے، میگھالیہ نے اٹھائی ہے، بنگلہ دیش نے اٹھائی ہے، ملک کے تمام علاقوں میں آواز اٹھ رہی ہے۔ یہ قانون آپ نے ایسا بنایا ہے جو چھچھندر کی طرح سے سانپ کے منہ میں جا کے اٹک گیا ہے، گلے کی ایک ہڈی بن گیا ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ نگلے، یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اگلے، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اسے اندر لے جائیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اسے باہر کریں۔ سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ حشر ہوگا، سوچا بھی نہیں تھا کہ پورے ملک میں اس طرح سے آگ لگے گی اور یہ معاملہ ہو جائے گا اور یہ صورتحال بن جائے گی۔ یہ بنانے والے تو آپ ہیں، آپ نے اس قانون کو سمجھا نہیں اور دیکھا نہیں اور غور نہیں کیا۔ صحیح کہا تھا کل پرسوں کیجریوال نے انٹرویو دیتے ہوئے، اس نے کہا کہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، میں تو خود سمجھنا چاہ رہا ہوں، آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں، میں تو خود سمجھنے کے لیے پریشان ہوں، مجھے سمجھ ہی بھی نہیں آ رہا ہے۔ آپ کہہ رہے جو باہر سے آئیں گے ہم ان کو شہریت دیں گے، آپ کہہ رہے جو باہر سے آئیں گے تو ہم شہریت دیں گے، اور شہریت کیسے دیں گے؟ آپ پیپر بنائیں گے، آپ ان کو کارڈ بنا کر کے دیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ جو 50 سال سے رہ رہے ہیں آپ ان کو پھر باہر کیوں نکال رہے ہیں؟ یہ تو عجیب سا فلسفہ ہے۔ جو باہر والے ہیں ہم ان کو کارڈ بنا کے دیں گے، ہم کہیں گے ہمارے اصلی شہری ہیں، اور جو اصلی شہری ہیں ہم کہیں گے کہ یہ نقلی شہری ہیں۔ یہ فلسفہ تو کوئی نہیں مان سکتا ہے، کوئی نہیں قبول کر سکتا ہے، ہم سے کیوں قبول کرنے کو کہا جا سکتا ہے؟ اسی لیے جو دانشوران ہیں، اسی لیے جو ایجوکیٹڈ ہیں، اسی لیے جو پڑھے لکھے ہیں، اسی لیے جو اسکول کالج کے لا وغیرہ کے چھاتر و چھاترائیں ہیں اور اس طرح کی جو طالبہ اور طالبائیں ہیں وہ کھل کر کے اس کے خلاف بول رہی ہیں اور لکھ رہی ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ قانون کسی کو حق دینے والا نہیں ہے، سب کا حق یہ غلط کرنے والا ہے اور سب کے حق کو یہ چھیننے والا ہے۔ اس لیے سبھی لوگ اس لائن میں اب آ چکے ہیں، نہ کوئی ہندو ہے، نہ کوئی سکھ ہے، نہ کوئی عیسائی ہے، نہ کوئی پادری ہے، نہ کوئی مسلمان ہے، سب ہندوستانی ہیں جو اپنے حقوق کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اس لیے اسے ہندو مسلم میں بانٹنے کی کبھی بھی کوشش نہ کی جائے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں رہتے ہوئے اس طریقے کو دیکھا جائے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رہتے ہوئے ایک چھوٹی سی تنظیم تھی جس کا نام تھا حلف الفضول، ایک تنظیم بنی ہوئی تھی، کیونکہ وہاں پہ کوئی عدلیہ نہیں تھی، وہاں پہ کوئی گورنمنٹ نہیں تھی، وہاں پہ کوئی پولیس نہیں تھی، وہاں پہ کوئی انتظامیہ نہیں تھی، وہاں پہ کوئی فورس نہیں تھی، تو مظلوموں کا انصاف دلانے کے لیے ایک چھوٹی سی ایک کمیٹی تھی، ایک چھوٹی سی ایک تنظیم تھی جس کو حلف الفضول کہا جاتا تھا۔ بہت سے لوگ اس میں شامل تھے، جیسے آج کے دور میں ورلڈ لیول پہ ہیومن رائٹس کی تنظیم ہے، حقوق انسانی کی تنظیم ہے، ایسے ہی ایک چھوٹی سی تنظیم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنظیم میں شمولیت اختیار کی، کیوں؟ اس لیے کہ امید کا یہی ایک چراغ تھی، اس کے ساتھ مل کر کے آپ نے مکہ میں مظلوموں کی آواز بلند کی، اور مظلومے کی آواز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھانے کی اور آگے لے جانے کی کوشش کی۔ اور یہی نہیں، جب آپ مدینہ چلے آئے اور پھر لوٹ کے گئے، مکہ فتح ہو گیا، پھر اس تنظیم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی اور فرمایا کہ لو دعیت الیہ لاجبت، اگر اس کام کے لیے مجھے پھر بلایا جائے تو میں اسے قبول کر لوں گا۔ پھر مدینہ کا تشریف لاتے ہیں، ایک یلغار ہے، مکہ والے اور ادھر ادھر سے چڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی لوگوں سے معاہدہ کر رہے ہیں، کبھی بنو نذیر سے، کبھی بنو قینقاع سے، کبھی مکہ کے کافروں اور وہاں کے غیر مسلموں سے بار بار آقا معاہدہ کرتے ہیں اور مظلوموں کی ایک کمیٹی بناتے ہیں اور انسانیت کی بات کرتے ہیں اور حقوق کی لڑائی لڑتے ہیں۔ کس کے حقوق کی؟ انسانوں کے حقوق کی۔ اس بنیاد پہ آواز
آواز بلند کرتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے آہستہ آہستہ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، جو بھکت نہیں ہیں، جن کی کھوپڑیاں بند نہیں ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، پھر انہیں بھی بات سمجھ میں آتی ہے، پھر مظلوموں کی ایک جماعت بنتی ہے جو ظالموں کو اکھاڑ پھینکتی ہے۔ یہ خون جو گرتا ہے یہ کبھی رائے گا نہیں جاتا ہے، یہ جو زخم لگتا ہے یہ کبھی بیکار نہیں جاتا ہے۔ یہ جو اس طرح کی حرکت لوگ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو ہم بیوقوف بنا کر کے اپنا نظام چلا لیں گے، یہ کبھی چلتا ولتا نہیں ہے۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، اور جب یہ جمتا ہے تو پھر چھوٹتا نہیں ہے، بہت زمانے تک یہ یادیں چھوڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہر ایک کے لیے ایک مسئلہ بنتا چلا جاتا ہے۔ جرمن میں جب اس طرح کے حالات آئے تھے، بہت سے لوگوں نے بہت کچھ کیا اور کر کے سمجھا کہ ہم ختم کر دیے ہیں اور قصہ پاک ہو گیا ہے۔ آج 90 سال کے بڈھے جنہوں نے جرمن میں ظلم کیا تھا اور ظلم کر کے دوسرے ملکوں میں جا کے پناہ لے رہے تھے، 95 سال کے 90 سال کے بوڑھوں کو امریکہ سے روس سے گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے اور پھر ان کو پھانسی کی سزا دی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی زمانے میں انہوں نے ظلم کیا تھا۔ سابق صدر مملکت پاکستان جنرل پرویز مشرف اپنے دور حکومت میں اور صدارت میں اس نے کیا نہیں کیا؟ مسجد پہ بلڈوزر ڈلوایا، بچیوں کو شہید کروایا، کیمیکل ڈال کے گلوا دیا گیا، 22 بہنیں آج بھی ہماری غائب ہیں۔ آج آ کر کے وہاں کی سپریم کورٹ فیصلہ دے رہی ہے اب اسے پھانسی کی سزا دینا ہے۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ کوئی ان ظالم حکمرانوں کو بتائے ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں ہے، کبھی چلتی نہیں ہے، کبھی آگے بڑھتی نہیں ہے۔ جو اس طرح کی حرکت کرتا ہے وہ آج نہیں کل اسی میں غرقاب ہوتا ہے۔ جیسے ایک علاقے میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سیلاب آیا ہوا تھا اور جو بھی دریا میں سے چیزیں گزرتی تھی، کسی کا کمبل بہ کر کے جا رہا ہے، کسی کا سوٹکیس بہ کر کے جا رہا ہے، کسی کا کوئی اور سامان بہ کر کے جا رہا ہے، لوگ جھم سے کودتے اور کود کر کے لے کر کے لیتے کہ ناحق مال ہے، مال مفت دلے بے رحم ایک ظلم کی طرح سے لے لیا جا رہا ہے اور لے کر کے اسے استعمال کیا جا رہا تھا، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی پکڑنے والا نہیں، یہ سمجھ رہے تھے کوئی ہاتھ پہ پکڑنے والا نہیں، یہ سمجھ رہے تھے کوئی ان کو داروغیر کرنے والا نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلا ایک کالی سی چیز گزر رہی تھی، ایک نے سمجھا کہ باہری کمبل ہے، وہ گھساٹ سے کودا اور اس کو پکڑ کے لانے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ دیر گزرنے لگی، ساتھیوں نے کہا لے کے آتا کیوں نہیں؟ کہا لے کے آئی کیوں؟ یہ تو مجھے خود لے کر کے جا رہا ہے۔ پتا چلا کہ وہ کمبل نہیں بھالو تھا اور اس نے اپنے چنگل میں اسے دبوچ کر کے وہی مار کر کے ختم کر دیا۔ جب بار بار کسی کو ٹارچر کریں گے، جب بار بار کسی کو دبائیں گے، جب بار بار کسی کو اکسائیں گے تو وہ نڈر ہو جاتے ہیں، پھر مسائل جنم لیتے ہیں، ایسے مسائل جسے روکنا کسی کے بس میں نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے آپ سے کہتا ہوں اور پورے ہاتھ جوڑ کر کے کہنا چاہتا ہوں، آپ وائلنس میں کسی چیز کو مت بدلیے، تشدد میں مت بدلیے، اپنی بات صحیح طریقے سے رکھیے اور غیروں کو اس میں ملائیے اور سمجھانے کی کوشش کیجیے۔ اور انتظامیہ سے کہتا ہوں اس کو وائلنٹ بنانے کی کوشش مت کیجیے، سنگینی کو سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ سمجھیں کہ اس طرح سے مسئلہ مل جل کر کے حل کریں گے تبھی حل ہوگا، نہیں تو حل ہونے والا نہیں ہے۔ اور جو بھی قدم بڑھائیں پوری حکمت عملی کے ساتھ اور یہ سوچ کر کے چلیں ہمیں کسی پہ ظلم نہیں کرنا ہے، ہمیں پولیس والوں سے بھیڑنا نہیں ہے، ہمیں ان سے لڑنا نہیں ہے، ہمیں اپنی بات وہاں تک پہنچانی ہے، پارلیمنٹ اور حکومت تک اور اسی طریقے سے عدلیہ تک پہنچانی ہے تاکہ یہ قانون واپس لیا جائے اور ان کو سمجھایا جائے کہ یہ قانون کسی بھی طرح سے ہندوستان کے لیے مفید نہیں بلکہ مضر ہے، اور ان کو یہ بتایا جائے یہ قانون کسی طرح سے اچھا نہیں ہے۔ آپ نے اس کو پاس کر کے پورے ہندوستان میں ایک مسئلہ کھڑا کیا ہے، اس کو واپس لے لیجیے، جو 15 لاکھ کا وعدہ کیا تھا اس کا چیک کاٹ دیجیے، ابھی پورے ملک میں سکون آ جائے گا، ابھی پورے ملک میں اطمینان آ جائے گا۔ اور تیسری بات مجھے یہ کہنی ہے کہ کبھی بھی کوئی کام ہمارا اور آپ کا مضبوط ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ رب حقیقی سے ہم اور آپ دعا گو نہ ہو، جب تک کہ اللہ کے سامنے آ کر کے ہم اور آپ فریادی نہ بنے، جب تک کہ آ کر کے اس سے یہ نہ کہیں ہم بڑے کمزور ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم لاچار ہیں، ہم بے بس ہیں، ہم بے کس ہیں، لیکن تو قادر مطلق ہے، تو اعلیٰ کل شیء قدیر ہے۔ لوگ بدر کا حوالہ دیتے ہیں، میں کہتا ہوں یقیناً میرا نبی نکلا تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن نکلنے کے بعد سب سے پہلا کام میرے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے وہ آپ جھوپڑی میں گئے ہیں جہاں جامع العریش آج بنی ہوئی ہے، جھوپڑی کے نام سے مسجد بنی ہوئی ہے چھوٹی سی، جہاں پہ مجھے جانے اور نماز پڑھنے اور دعا کرنے کا موقع ملا، بدر سے تھوڑے فاصلے پہ وہاں پہ ہے۔ آقا مدنی
صلی اللہ علیہ وسلم اس جھوپڑی میں گئے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں اتنے والہانہ انداز میں, اتنا بے خود ہو کر کے کہ ردائے مبارک جس میں اثر سے گر جاتی تھی صدیق اکبر صحیح کرتے تھے, اور بعد میں صدیق کو کہنا پڑا بس کیجئے, آپ کے رب نے سن لیا ہے. پھر 1313 نے وہ 1000 کے دانت کھٹے کیے کہ دنیا دیکھتی رہ گئی, جسے قرآن نے کہا یوم الفرقان, آج کے دن حق و باطل کا فرق واضح ہو گیا ہے, آج کے دن فیصلہ ہو چکا ہے. آپ تبھی کامیاب ہوں گے جب رب چاہے گا, وہ نہیں چاہے کوئی تحریک کامیاب نہیں ہونے والی. اس لیے اس سے آئیے لو لگائیے, باہر نکلنے سے کہیں زیادہ ضرورت اس کی ہوتی ہے کہ رب حقیقی کے سامنے گر گڑا کر کے کہا جائے اور مانگا جائے اور بار بار دعاؤں کا سہارا لیا جائے, چلتے پھرتے پڑھا جائے, کبھی استغفار کا, کبھی درود کا, کبھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کبھی اس طرح کی اور کوئی دعا, کبھی یہ کہا جائے حسبنا اللہ ونعم الوکیل, کبھی یہ کہا جائے لا حول ولا قوت الا باللہ, کوئی طاقت نہیں, کوئی قدرت نہیں, کوئی قوت نہیں, اگر ہے تو میرے رب حقیقی کے پاس ہے, وہی کسی کو لاتا ہے, وہی کسی کو لے جاتا ہے, وہی کسی کو ہٹاتا ہے, وہی کسی کو بیٹھاتا ہے, وہی کسی کو سرفراز کرتا ہے, وہی کسی کو نیچے ڈھکیلتا ہے, وہی کسی کو پاور والا بناتا ہے, وہی کسی سے پاور کھینچ لیتا ہے, جب چاہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. دنیا دیکھ رہی ہے, ہم بھی دیکھ رہے ہیں, بس فرق یہ ہے کچھ لوگ عبرت اور نصیحت لیتے ہیں, کچھ لوگ بغیر نصیحت لیے ہوئے ایک ڈکٹیٹرشپ والا کام کرتے ہیں, اس کے نتائج بھینگر ہوتے ہیں, پھر آخر میں چل کر کے ان کا انجام برا ہی ہوتا ہے. کبھی ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوتے ہیں, ہمیشہ حق کامیاب ہوتا ہے, بھلے اس میں کچھ ٹائم لگے, بھلے اس میں کچھ وقت لگے. اس لیے آپ اچھے طریقے سے اپنی محنت جاری رکھیے, لکھیے, کہیے, بولیے, لوگوں کو سمجھائیے اور وائلنس ہونے سے بچائیے. مہاتما گاندھی نے کبھی کہا تھا اگر ڈسپلن نہیں ہوگا, اگر اصول ضوابط نہیں ہوں گے, اگر حکمت عملی نہیں ہوگی اور وائلنس ہو جائے گا تو تاریخ خراب ہو جاتی ہے. اس سے بچا کر کے کسی بھی شخص پہ ہاتھ مت اٹھائیے. ایک ہاتھ کھا لیجیے وہ گوارا ہے, لیکن ہاتھ مت اٹھائیے, کیونکہ ابھی مین مدعا ہمارا کوئی اور چیز ہے. ہم 2-3 محاذوں پہ نہیں جانا چاہتے ہیں, ایک محاذ پہ اپنا فوکس رکھیے اور یہ اللہ سے کہیے اللہ تو ہی ہے پھیرنے والا. انشاءاللہ تعالی یہ ملک جیسے پہلے تھا جنگا جمنی تہذیب والا پھر سے وہی ہو کر کے رہے گا. مجھے پورا یقین ہے اللہ کی ذات سے. اللہ رب العزت ہمارے اس وطن عزیز کی ظالم حکمرانوں سے حفاظت فرمائے اور ہمیں ہمارے اوپر اللہ ایسے لوگوں کو مسلط نہ فرمائے جو ہم پر رحم نہ کریں. اللہ نیک حکمرانوں کے ہاتھوں میں اس ملک کو پہنچائے. اللہ امن اطمینان کے ساتھ اور چین اور سکون کے ساتھ پورے ملک کے باشندوں کو جینے کا موقع فراہم کرے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.